من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. اسیروں کے مشکل غوث اعظم فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم. اسیر کہتے ہیں قیدی کو تکلیف میں جو مبتلا ہوتا ہے، غموں کی کشتی کے اندر جو بیٹھ کے پمر میں پھنسا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسیر. مشکل کشا کہتے ہیں نکالنے والے کو، تکلیفوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، دردوں سے نکالنے والے کو. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عاشقوں کے امام مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد خان رضا رحمت اللہ علیہ، آپ کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ. یہ ان کا کلام ہے لکھا ہوا، اور انہوں نے حضور سیدنا غوث الثقلین کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا علمی قد و قامت آپ جانتے ہو کتنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اس سے کسی نے پوچھا ہو پاکستان کو تو نے ایٹمی طاقت بنا دیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت صرف نعت خان نہیں تھے. یہ بات یاد رکھنا، یہ سنو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پوچھا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ کہا پاکستان کو تو نے ایٹمی طاقت بنایا، پوچھ سکتے ہیں یہ علم تو نے کہاں سے لیا؟ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتا ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے پڑھ کے میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا.
میں یا سٹیج پہ بیٹھنے والے سنا خان یا آپ حضرات ہم اپنے علمی لحاظ سے جو کلام پڑھیں گے یا پیش کریں گے، جب ایک مجدد کوئی کلام پڑھے گا، کوئی لکھے گا، تو حضرات وہ سارے پہلو دیکھے گا. اور یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے جب حضور سیدنا غوث العظم کے علمی مقام کو دیکھا، پھر مقام غوثیت کو دیکھا نا، تو پھر تڑپ گئے. تڑپ کے کہتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. گرا ہے بلاؤں میں خادم تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں خادم تمہارا. مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. یہ خادم کا جو لفظ ہے نا، گرا ہے بلاؤں میں خادم تمہارا، یہ خادم میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، مولانا حسن رضا خان نے یہ نہیں لکھا. جو مولانا حسن رضا خان نے لکھا ہے نا وہ پہلے سنو. مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں خادم نہیں، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا. گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، یہ مولانا نے یہ لکھا ہے. اس پہ اگر غور فرمائے تو قرآن کہتا ہے قل یا عبادی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے. کن سے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو. یہ کہہ دیجئے. اس کو سامنے رکھ کر نا مولانا حسن رضا خان نے کہا گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں خادم تمہارا. مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، مہم سر ہوئی کہ تم غوث اعظم. وہ کہتے ہیں لے 11ویں والے دا نام تے تیری ڈوبی ہوئی، لے 11ویں والے دا نام تے تیری ڈوبی ہوئی. تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، مہم سر ہوئی کہ تم غوث اعظم. یہ ہندوستان تھا، ہندوستان سکھوں کی گڈ، وہ گاڑی بیل گاڑی نہیں ہوتی، یہ گڈ پھنس گئی دلدل میں. انہوں نے جناب جو علاج زور لگایا اپنے بڑوں کو یاد کر کر کے کہ رام چندر تو فلاں چندر تو نہیں نکلی. مسلمان گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بھی بڑا زور بھی لگا رہے ہیں تو جناب اپنے وہ بلا بھی رہے ہیں، گڈ نہیں نکل رہی. انہوں نے کہا گل سنو، پیچھے ہو جاؤ، ہم گڈ نکالتے ہیں. انہوں نے کہا تم گڈ کیسے نکالو گے؟ وہ کہا تم تو اپنے وہ رام روم کو بلا رہے ہو نا، ہم نہیں بلائیں گے. ہمارا رب تو بڑی شان والا ہے، ہمارا نبی بڑی شان والا ہے، ہمارے نبی کے صحابہ بڑی شان والے ہیں، وہ ہمارا 11ویں والا بابا ہے. ہم لگاتے ہیں 11ویں والے کے نام کا نعرہ. اگر گڈ نہ نکلے تو سمجھنا کہ ہمارا بابا پاور والا نہیں ہے، اگر گڈ نکل جائے تو پھر سمجھنا کہ بابا پاور والا ہے، تمہارے پاور والے نہیں، ہمارا بابا پاور والا ہے. حضرات انہوں نے نا نعرہ لگایا، نعرہ غوثیہ. تو یا غوث اعظم جب انہوں نے زور سے آگے سے جواب دیا نا، تو جواب بھی دیا تو گڈ کو بھی اٹھا کے انہوں نے دل دل سے باہر نکال دیا.
وہ بولے بول کے کہنے لگے کہ وہ مسلو او کمال یہ نہیں کہ تمہارے بابے نے یہ نکالی ہے، کہا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے جو بابے ہیں نا وہ اکڑ جاتے ہیں، تو کہا چھوڑو اکڑنے والے کو، 11ویں والے کا نام لو جو اکڑتا کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، مہم سر ہوئی کہ تم غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ یہ شاہ دولہ، یہ دولے کی چوئیاں نہیں دیکھتے آپ، یہ جو شاہ دولہ ہے نا یہ وہ شاہ دولہ، اصل یہ دولہ تو عرف عام میں چلتے چلتے ہو گیا، اصل اس کا نام تھا، شاہ مشہور تھا شاہ دولہ۔ یہ وہ دولہ ہے جس دولے کی بیڑی کشتی حضور سے کتنا غوث العظم نے نہیں ترائی تھی۔ یہ جو آپ واقعہ سنتے ہو نا کتنے سال بعد بیڑی تری تھی، 12 سال بعد سنتے ہو نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ شاہ دولہ گجرات میں جو ہے نا یہ وہ دولہ ہے جس کی برات سمیت بیڑی کو سیدنا غوث العظم نے ترایا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کبھی جاؤ نا گجرات تو پھر اس شاہ دولہ کو سلام کر کے آؤ، یہ وہ ہے حضرات جس نے غوث العظم کا دیدار بھی کیا ہوا ہے اور 12 سال کے بعد پھر غوث نے اسے ترایا بھی تھا۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب التکریم و تعظیم قرائے کرام، نعت خوانان شیریں لسان، بانیان محفل، مہمانان گرامی قدر، حاضرینوں سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل پاک کا عنوان آپ نے سن رکھا ہے قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، امام ربانی، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حافظ و قاری پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں محبتوں، عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے تحفے پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج تاریخ بھی 11 ہے اور 11ویں تاریخ کو ہم آج حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک منا رہے ہیں۔ 11ویں والی رات 11ویں والے پیر کا ذکر سالانہ یہ محفل پاک ہے۔ ہمارے ان نوجوانوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، رب ذوالجلال ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر صالحین کفارۃ، فرمایا صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ نہیں، میرے خیال آپ کو سمجھ آ رہی،
اس لیے سارے لا رہے ہو، منہ سے بولتے نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا نیک لوگوں کا ذکر کرنا بندے کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا مقام اللہ نے نیک بندوں کو عطا کیا ہے۔ تو حضرات، میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال سوشل میڈیا پہ بڑی جناب حرکت کر رہا ہے کہ غوث پاک کا ذکر یا جلسہ یا عرس سنت ہے؟ یہ جو تم 11ویں مناتے ہو یہ سنت سے ثابت کرو، یہ بڑا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، حضور سیدنا غوث العظم تو حضور کے کافی بعد دنیا پہ آئے، کافی بعد۔ تو حضور کے زمانہ پاک میں ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ضرور کرتے۔ کیوں؟ بخاری شریف میں ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، عام بندہ تھا، عام بندہ تھا، بنی اسرائیل قوم کا عام بندہ تھا، اس نے 100 قتل کیے، اور 100 قتل کرنے کے بعد وہ چل پڑا اس بستی کی طرف جس بستی میں اللہ والے رہتے تھے، صالحین نیک لوگ رہتے تھے، اس بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں موت آ گئی، یہ واقعہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اب فرشتے آ گئے، دوزخ کے بھی اور جنت کے بھی۔ جنتی کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، دوزخی کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا ہوا ہے، تو یہ تو 100 کا قاتل ہے، تو جنت نہیں جا سکتا۔ جنتی کہتے ہیں بے شک اس نے 100 قتل کیے، لیکن اب توبہ کے ارادے سے اللہ کے نیک ولیوں کی طرف تو جا رہا تھا، ارادہ تو توبہ کا لے کے جا رہا تھا۔ مکالمہ بڑھ گیا، رب ذوالجلال نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، ایسا کرو کہ جھگڑو نہیں، جھگڑو نہیں، تم نہ دونوں طرف سے زمین ناپو، جدھر یہ جا رہا تھا بستی میں ادھر سے بھی ناپو، جدھر سے یہ آ رہا تھا جس بستی سے یہ آ رہا تھا ادھر بھی ناپو، دونوں طرف ناپو، جدھر زمین کم ہوگی نا ادھر کے فرشتے لے جائیں۔ اگر ولیوں کی طرف کم ہے تو جنت چلا جائے، اگر پیچھے کی طرف جہاں سے آ رہا تھا وہ قوم، وہ اگر زمین زیادہ کم ہے دوزخ والے لے جاؤ۔ اب حضرات اگلی بات سننے سے پہلے ذرا یاد رکھیے، یہ جس کا ذکر میرے آقا کر رہے ہیں یہ ولی تھا؟ نہیں، یہ ولی نہیں تھا، یہ تو 100 کا قاتل تھا۔ اگر کوئی بندہ کہنے کہ توبہ کی نیت سے وہ جا رہا تھا تو اس لیے اللہ نے معاف کر دیا، تو پھر ناپ تو کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، زمین دونوں طرف کی زمین ناپ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ فرما دیتا اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا تو لہذا ارادہ کر لیا تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ زمین نہ ناپو، اب جنت میں لے جاؤ۔ زمین ناپنے کا جو طریقہ کار ہے یہ بتا رہا ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے ارادہ اس کا بھی توبہ کا ہی تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں اسے بخشا، میں نے بخشا اس لیے ہے کہ یہ جا میرے ولیوں کی طرف رہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ کا صاحب، سبحان اللہ۔ تو میرا نبی اگر 100 بندے کے قتل کا ذکر کرے کہ قاتل کا تذکرہ کرے تو یہ ہو سکتا تھا کہ غوث ہو میرے نبی کے زمانہ پاک میں اور حضور ذکر نہ کریں؟ سبحان اللہ کا صاحب، سبحان واہ اللہ۔ جی واہ۔ اور ہمارا یقین ہے، اور یہ بات کسی عام بندے نے نہیں لکھی، یہ محدث ابن جوزی نے لکھی ہے۔ محدث ابن جوزی کون ہے؟ محدث ابن جوزی وہ ہے کہ حضرات جو پہلے حضور سیدنا غوث العظم کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تھوڑا اور آسان کر کے سمجھاؤں، وہابی تھا۔ محدث ابن جوزی پہلے کون تھا؟ وہابی۔ یہ تیمیہ کا شاگرد ہے، اور تیمیہ وہ ہے کہ جو حضرات
نہ حضور کے کسی عمل مبارک کو معجزات کو مانتے ہی، وہ کہتا ہے بس ایسے ہی ہے. محدث ابن جوزی تیمیہ کا شاگرد ہے، مانتا نہیں تھا. یہ تھا حضور سیدنا غوث الاعظم کے دور مبارک میں، جب آپ کا چرچا ہوا تھا، شہرت ہوئی، علم بھی اتنا، کرامتیں بھی اتنی، عبادت، زہد بھی، تقوی بھی، بڑا نام ہے، بڑا شہرہ ہوا. محدث ابن جوزی ایک دن کہنے لگا کہ میرے دل میں خیال آیا ذرا جا کے دیکھ کے آؤں. لوگ تو بتاتے ہیں نا بڑا اس کی قد و قامت اتنی ہے، فلاں 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 فلاں. یہ کہتا ہے میں ذرا اپنے زاویے سے جا کے دیکھ کے آؤں. ارادہ کیا ٹھیک ہے کل ان کی تقریر سننے کے لیے جاؤں گا اور پھر پتہ چل جائے گا کہ عبد القادر جیلانی کتنے پانی میں ہے، پھر پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں میں گھر سے چلنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو پرکھنا کیسے ہے. تو کہا ایک آیت میں نے اپنے ذہن میں رکھی، اس آیت کے مفہوم، تراجم، تفسیریں، محدث ابن جوزی کہتا ہے کہ 20 تفسیریں اس کی مجھے یاد تھی. 1 2 3 4 5 20 تفسیریں ایک ہی آیت کی. تو میں نے کہا عبد القادر جیلانی اگر ولی ہے نا تو پھر آیت یہی پڑھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی تقریر میں آیت یہی پڑھے گا اگر ولی ہے تو. اور پھر عالم ہوگا تو 20 تفسیریں تو مجھے آتی ہیں، اگر اس نے بھی 20 ہی سنا دی تو اس میں اور میرے علم میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اگر 20 سے اوپر چڑھا تو پھر میں دیکھوں گا علم اس کا کیسا ہے. یہ اپنے دل میں خیال رکھ کے اپنے گھر سے چل پڑا ہے. وہاں بھی ابھی پرکھنے کے لیے چل پڑا. حضور سیدنا غوث الاعظم، لوگوں کا تو رش ہوتا تھا، 70 ہزار تو ولی بیٹھتے تھے آپ کی مجلس میں. اور میرے غوث کو رب نے یہ شان عطا کر رکھی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لاؤڈ سپیکر ہوتا نہیں تھا. میرے نبی کا یہ معجزہ ہے نا کہ لاکھوں صحابہ، 1,24,000 صحابہ ہے میرے نبی کے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے، جو بالکل حضور کے قریب بیٹھنے والے کو جتنی آواز پہنچتی نا اتنی آخری بندے کو بھی پہنچتی. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. کرامت بنا کے اللہ نے عبد القادر جیلانی 11ویں والی پیر کو بھی یہ شان عطا کی ہے، جتنی آواز پہلا بندہ سنتا تھا نا اتنی ہی آخری بندہ بھی سنتا تھا. سبحان اللہ. محدث ابن جوزی چل پڑا، ہزاروں کا مجمع کرنے لگا. جگہ آگے تو تھی نہیں، میں پیچھے نہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا. اب شہنشاہ بغداد منبر پہ بیٹھے، خطبہ پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ. کہتا آیت وہی پڑھی جو میں اپنے دل میں رکھ کے آیا. شہنشاہ بغداد کہتے ہیں شاید وہی پڑھی. محدث ابن جوزی کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ ہے ولی. اب علم پرکھنا تھا. محدث ابن جوزی کہتا ہے 1 2 3 4 5 20 تفسیریں جو میرے علم میں تھی، حضور سیدنا غوث الاعظم نے وہ 20 تفسیریں بیان کر دی. 20 تفسیریں بیان کرنے کے بعد رک کے فرمایا، نام نہیں لیا، صرف ایسے ہی سر جھکائے بیٹھ کے فرمایا یہ تو 20 تفسیریں آپ کی تھیں، اب میں اپنی سناتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 20 تفسیریں وہ جو نیازی کی بات میں سنایا کرتا ہوں نا کہ ساکی دات کم میں بنڈینا کو پیوے یا نہ پیوے، ساکی دات کم میں بنڈینا کو پیوے یا نہ پیوے، کبھی خیر تر لے وہ جدا دل بر راضی تھی وہ نہیں کردہ، کبھی خیر تر لے وہ جدا دل بر راضی تھی تو جنہوں سونا آپ جگاوے کدی نہیں بجھتے دیوے